بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند صلوات۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس ان کی زندگی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ دن کی آج میری لاہور کی تیسری مجلس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پہلی دونوں مجالس کے بھی میرے بھائی موجود ہیں، جو میں نے وہاں مطالب پیش کیے وہ یہاں دہراؤں گا نہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے نئے مطالب ہوں۔ میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں بھی لحاظ رکھا تھا، الگ الگ مطالب پیش کیے، یہاں میں بھی جدید مطالب پیش کروں گا۔ میں نے سورہ شورا، ایک ہے سورہ شعراء اور ایک ہے سورہ شورا۔ شورا سے مراد ہے کاؤنسل، مشورے کی جگہ۔ مشورے سے شورا ہے، شورا بنتی ہے جہاں مشورہ لیا جائے، تو اب سورہ کا نام ہے مشورے والا سورہ۔ اس کی یہ 42واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی آیت نمبر 23 ہے جو میرا سرنامہ کلام ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے، مجمع میرے ساتھ رہے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بچی نے سوال کیا کہ امام باقر علیہ السلام کربلا میں کیوں نہیں لڑے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام 6 مہینے کے تھے. حضرت علی اصغر بھی لڑے نہیں ہیں، مولا حسین اور اپنے ہاتھوں پہ لے گئے. بالغ پہ جہاد واجب ہے، نابالغ پہ واجب نہیں ہے. بزرگوں پہ جہاد ساقط ہے، واجب نہیں ہے. خواتین پہ جہاد ساقط ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بزرگ چلا جائے تو حرام نہیں ہے. دیکھیں بچے پہ نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچہ نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. بچے پہ نماز واجب بالغ نہیں ہے، لیکن 7 برس کا بچہ نماز پڑھے قبول ہے؟ قبول ہے. کیوں؟ پڑھ سکتا. کمال تو یہی ہے مولا حسین صرف بالغوں کو نہیں لائے تھے، رسول خدا صرف مردوں کو لے کے گئے تھے، پھر بھی سارے ڈٹے نہیں تھے. مولا حسین بچے لے گئے پھر بھی کوئی بھاگا نہیں. میں جانتا ہوں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، آپ اسی طرح سے چلتے رہیے گا. صلاۃ پڑھیں گے محمد وعلی محمد. جو میرا موضوع ہے میں انشاءاللہ پیش کروں گا اپنے موضوع کو. تو اب یہاں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ ارشاد فرما، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. مجھے بس یہ 3 دن یہی پیش کرنا ہے، آج بھی، کل اور پھر 24 محرم کی جب دن گزر جائے گا، رات ہوگی تو انشاءاللہ یہی مطالعے پیش کروں گا. تو اب شان نزول سن لیجیے. شان نزول سے تفسیر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. شان نزول یہ ہے کہ مدینے والے انصار، مکے والے مہاجر، مدینے والے انصار مدینہ آئے خدمت رسالت مآب میں. یا رسول اللہ، آپ مکے میں تھے، ہم مدینے میں تھے، اگر آپ مکے ہی میں رہتے ہمیں ہدایت نہ ملتے. آپ مکے سے مدینے تشریف لائے، ہمیں ہدایت ملی. ہم چاہتے ہیں یہ جو آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کو کچھ اس کا کی اجرت پیش کریں، کچھ اجر دیں، کوئی کمپنسیشن دیں. تو آپ سارے مجمع کی توجہ رہے. بڑے بڑے دیگر انبیاء کے پاس بھی سورہ شعراء اٹھائیے، دیگر سوروں کے اندر موجود ہے کہ انبیاء کی امتیں ان کے پاس گئی. سارے انبیاء نے ایک ہی جواب دیا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے انبیاء نے ایک ہی بات کہی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. جب چھوٹے چھوٹے انبیاء نے کوئی اجرت نہیں مانگی تو کیسے ممکن ہے رسول خدا مانگ لیتے؟ تو اب رسول خدا نے نہیں مانگی اجرت، اللہ نے کہا قل. لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا ہے، 132 مرتبہ. اور یہ جب لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تو اللہ نے جواب میں فرمایا یہ کہہ دیجئے. تو اب پیغمبر نے اجر نہیں مانگا، آپ نے نہیں فرمایا مجھے یہ اجرت چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے انبیاء سے امتیں آ کے کہتی رہی آپ بتائیے آپ کو اجرت کیا چاہیے؟ سارے انبیاء نے کہا میرا اجر اللہ پہ ہے، میرا اجر اللہ پہ، میرا اجر اللہ پہ. اللہ نے کہا آدم سے خاتم تک سارے انبیاء کا اجر میرے پہ ہے. اے میرے حبیب میں کہہ رہا ہوں قل، اب آپ کہہ دیجئے سارے انبیاء کی رسالتوں کی زحمتوں کا اجر مجھے چاہیے.
اور سارے مسلمانوں اللہ کہہ رہا ہے، رسول خدا نے نہیں کہا، رسول خدا نے کچھ نہیں مانگا، اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے سارے انبیاء کی زحمتوں کی اجرت دو، اور وہ اجرت یہ ہے کہ محمد کے آل سے پہنچے حضرت۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر میں بتا رہا ہوں کیا چاہیے، اے میرے حبیب سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر یہ ہے، اجرت یہ ہے کہ کچھ نہ کرو، لیکن آپ کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، محبت نہیں۔ دو چیزیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ آغا جوادی عاملی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پہ، تسنیم 80 جلدیں چھپ چکی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں محبت و مودت میں فرق ہے، میں آگے جا کے پیش کروں گا تفصیلی، آج ایک سن لیجئے، مودت اللہ کے لیے ہوتی ہے، محبت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، دنیا کے لیے بھی نہیں ہے مجمع، محبت دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی، لیکن مودت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا خبردار میرے نبی کی آل سے دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے مودت رکھنا۔ بلند کر صلوات۔ رات کے اس پہر میں جس آپ انداز سے سن رہے ہیں، میں محبت کا آپ کی ممنون ہوں، میں بھی پیش کروں گا مطالب کو۔ آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے اندر جو جملے کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ اجانے گرامی، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں اور 100 صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پہ صحیفے آئے، جناب نوح پہ صحیفے، جناب آدم پہ صحیفے، حضرت صالح پہ صحیفے، اور اب دیگر انبیاء پہ اللہ نے قرآن میں صحیفے نازل کی، 4 انبیاء پہ کتابیں، مجمع کی توجہ ہو، اللہ نے 100 صحیفے بھیجے، 4 کتابیں، سارے انبیاء کو اللہ نے بلا کے صحیفے دیے، مجمع نہیں ہے، اللہ نے سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے، نوح پہاڑ پہ آ جاؤ صحیفہ دینا، اے صالح پہاڑ پہ آ جاؤ صحیفہ دینا، تمام انبیاء کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے، جنہیں کتابیں دی، جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب عیسیٰ، انہیں بھی پہاڑوں پہ بلا کے اللہ نے کتابیں دی۔ موسیٰ طور سینا پہ آ جاؤ مجھے کتاب دینی ہے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، اللہ نے بلا کے کتابیں دی، جناب موسیٰ کو طور سینا پہ مصر میں، جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑ پہ بلایا، جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، سارے انبیاء کو جنہیں جنہیں صحیفے دیے، جنہیں جنہیں کتابیں دی، اللہ نے بلا کے صحیفے دیے، بلا کے کتابیں دی۔ چیلنج کر کے پیش کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کا ایک ہی نظریہ، ابھی پابندی اٹھی ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میرے بھائیوں کی، میرے بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ، اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے۔ کیوں؟ پہاڑ بلند ہوتے ہیں، اگر کبھی نجس ہو بھی جائیں تو بارش سے پاک ہو جاتے ہیں۔ توجہ، چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے دیے۔ توریت، زبور، انجیل، اللہ نے کتابیں بھیجی 3، قرآن کے علاوہ 3، پہاڑوں پہ بلا کے انبیاء سے کہا پہاڑ پہ آؤ، کیونکہ جب انسان پہاڑ پہ جاتا ہے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور سے پھر آپ سے وعدہ ہے، نیا مطلب ہوگا، سارا مجمع میرے ساتھ چلے، بھئی یقین مانی بالکل طاقت نہیں ہے، پرسوں رات کی ڈرپ لگی ہے، پھر بھی پورا کھلے جگر دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ تو اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے، کتابیں دی، پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے، پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دی۔ آؤ پہاڑ پہ آ کے کتاب لے جاؤ، آؤ پہاڑ پہ آ کے صحیفہ لے جاؤ۔ آئے آخری نبی
اللہ نے کہا اب جو کتاب دے رہا ہوں یہ افضل ترین کتاب ہے، قرآن سے بہتر کتاب نہیں۔ اسے اگر کوئی مس بھی کرے گا تو وضو کے ساتھ، دیگر کتابوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا مس کرو گے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو خبردار مس بھی نہ کرنا جب تک وضو نہ ہو، جب تک تم پاک نہ ہو۔ اے میرے حبیب، ہم نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی، بلا کے صحیفے دیے، افضل ترین کتاب آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ غار میں آئیں گے کتاب وہاں آئے گی، مکے میں اتریں گے کتاب وہاں آئے گی، ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، خدیجہ کے گھر میں چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مسجد نبوی میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی۔ توجہ، اے میرے حبیب، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ سیدہ کی چادر میں ہوں گے کتاب وہاں، علی آپ کے ہاتھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، حسنین کاندھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، بیٹھ جائے 2 منٹ، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، صلح میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ عیسائیوں کے مقابلے میں جائیں گے کتاب وہاں، یہودیوں کے مقابلے میں جائیں گے کتاب وہاں، مشرکین سے جنگ کریں گے کتاب وہاں۔ میرے حبیب، میں آپ کو پہاڑ پہ نہیں بلاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں بھیجوں گا۔ سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل، اسے بھیجوں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ لیکن میرے حبیب، 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو خدیجہ کے گھر، اور جب علی کی آمد ہوگی تو کعبے میں۔ سینے میں دم نہیں ہے، لیکن اللہ نے صرف دو چیزوں کے لیے کہا آپ کو آنا ہوگا۔ وہ مجمع جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں 13 شادیاں کی پیغمبر نے، 12 خود کھڑائی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے تمام کے تمام رشتے بھی خود آئے ہیں، اگر پہنچ گئے ہوں تو مجھے مودت قربا کو پیش کرنا،
سلامت مودت قربا کو مجمع کی توجہ میرے ساتھ، مودت قربا کو پیش کرنا. اگر حضرت خدیجہ کا تذکرہ نہ ہو مجلس نامکمل ہے. بھائی تمام رشتے پیغمبر کے لیے آئے. بھائی 3 دن ہی پہلے پابندی اٹھی ہے. پہنچ گئے قائدان گرامی. سارے مجمع کی توجہ، سارے رشتے پیغمبر کے لیے آئے. حتیٰ حضرت خدیجہ کا بھی رشتہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے رشتہ بھیجا تھا. جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا. کہا نفیسہ جاؤ جا کے جناب ابو طالب سے کہو جو ہمیں بشارت ملی تھی یہ وہی ہیں. تو جناب نفیسہ خاتون رشتہ لے کے آئی تھی جناب ابو طالب کے پاس. انہوں نے کہا نہیں میرے بھتیجے سے بات کرو. تو نفیسہ خاتون آئی جناب سرور کائنات کے پاس. یا رسول اللہ، اے محمد میں آپ کے پاس رشتہ لائی ہوں ملیکۃ العرب کا. پیغمبر نے، سارے مسلمانوں نے لکھا، پیغمبر نے فوراً کہا میرے چچا سے بات کرو جس سے رسالت مشورہ لے وہ ابو طالب ہے. توجہ فرمائی جانے گا. پلیز مولانا کو ڈسٹرب نہ کرنے، پڑھ لیتے ہیں ان کو. توجہ رہے گی میرے ساتھ، مطلب ہے نا میرے ساتھ؟ سارے سن رہے ہیں؟ رات کے اس پہر میں آپ سن رہے ہیں. تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا میرے چچا سے پوچھو گا، پہلے ان سے بات کر چکی ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. کہا مجھے پھر چچا سے بات کرنے دو. کہا چچا جان آپ نے سنا خدیجہ نے رشتہ بھیجا، آپ کا مشورہ کیا؟ کہا بھتیجے رشتہ کر لیجئے کیونکہ جیسا رسولوں کی بیویوں کو ہونا چاہیے. یہ رشتہ ویسا ہی ہے. کا رشتہ قبول کر لیجئے. میں بلندن صلوات. جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے رشتہ کیوں بھیجا؟ سنت اور مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے تاکہ عورت کی تعظیم باقی رہے. ایسا ہی ہے، مرد رشتہ بھیجے. لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ اس لیے بھیجا تاکہ اگر کبھی کوئی دشمن رسالت لکھنے پہ آئے تو یہ نہ کہے محمد یتیم تھے دولت دیکھی ملیکۃ العرب کو رشتہ بھیج دیا. جناب خدیجہ نے کہا نہیں، ہم محمد کے طلبگار ہیں. پہنچ رہے جانے گرا. جناب خدیجہ نے آنے والے تمام دشمنان رسالت کے راستے کو بند کر دیا. کبھی کوئی یہ نہ کہے دولت دیکھے رسول خدا نے رشتہ دے دیا تھا. جناب خدیجہ نے خود رشتہ دیا. کہا ہم جو بشارت ملی اور یہاں تک ملتا کہ جناب خدیجہ کے لیے جو رشتہ جاتا تھا نا آپ کہتی تھی نہیں. تمام افراد نہیں پہنچے. جو بھی رشتہ جاتا جناب خدیجہ کے لیے کہتی خبردار دوبارہ مت جانا کیونکہ ہمیں پہلے سے بشارت ہے کوئی آنے والا ہے، ہماری انہی سے شادی ہوگی. جناب خدیجہ سب کو رشتے بنا کرتی رہی. اگر کبھی آپ سنیں نا کہ بی بی 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی،
سابقہ شوہروں سے دولت ملی تھی تو سمجھ جائیں بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا. محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی. بھائی میرے اشارہ کنایہ پہ آپ پہنچنا ہے. دشمن ہمارے سے جانے گرامی میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. جانے گرامی جناب سرور کائنات کے لیے جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا اور رسول خدا نے کہا ہمیں رشتہ منظور ہے اور کہا کہ ہم خود آئیں گے. تو جناب ابو طالب سے کہا کہ بارات ہم لے کے جائیں گے. باقی تمام ازواج خود آئی ہیں اپنے باپ کے ساتھ. جناب خدیجہ کا رشتہ لینے کے لیے جب رشتہ آ گیا قبول کر لیا اب شادی کے لیے پیغمبر گئے جناب ابو طالب کے ساتھ. جناب ابو طالب کے ساتھ سردار مکہ کے ساتھ کہ چچا جان میرا عقد آپ پڑھیے گا. سارا مجمع نہیں ہے. جب جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا ام حکم سے مامون رشید کی بیٹی سے تو مامون نے امام سے پوچھا آپ 9 برس کے ہیں بتائیے کس مفتی صاحب سے کہوں آپ کا نکاح پڑھیں. امام نے کہا نہیں کسی مفتی سے مجھے نکاح نہیں پڑھوا. تو خلیفہ نے کہا میں خود خلیفہ ہوں اگر کہے تو میں نکاح پڑھ دوں. امام نے کہا نہیں اگر میرے بابا یہاں ہوتے وہ نکاح پڑھتے اور ان جیسا کوئی ہے نہیں. ابھی بھی اگر بات نہ پہنچی ہو تو آج جو ہم نکاح پڑھتے ہیں نا خطبہ نکاح یہ امام محمد تقی کا دیا ہوا ہے. تمام کے تمام مورخین نے لکھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح بھی خود پڑھا اور نکاح کے سیغے بھی خود پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کوئی اس لائق نہیں کہ میرا نکاح پڑھے. تو مسلمانوں اسی سے سمجھ لو ابو طالب کا مقام. اور یہ تمام مورخین نے لکھا تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا حتیٰ مستشرقین نے اورینٹلسٹ نے غیر مسلموں نے لکھا کہ رسول خدا کی پہلی شادی ہے. جب بارات گئی تو جناب ابو طالب ساتھ میں تھے. پہنچ گئے میرے بہت سے بھائی. جب پہنچے تو کہا چچا جان میرا عقد پڑھیے. تو جناب ابو طالب نے خطبہ دیا اور خطبہ شروع کیا اور اس طرح سے کہا الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا یہ جناب ابو طالب قرآن پہلے سے پڑھ رہے تھے یا اللہ کو اتنا پسند آیا. جب قرآن نازل کیا تو کہا پہلے سورہ الحمد آئے گا کہ ابو طالب نے میرے حبیب کے نکاح میں الحمد پہلے پڑھے. پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے میرے تمام کے تمام بھائیوں گئے. میں جملے پیش کر رہا ہوں بس بھائی میں جانتا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے آپ سے زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی میں تعلیم پیش کر رہا ہوں. جانے کے رامی رسول خدا پوری زندگی میں بس 2 چیزیں لینے گئے جناب خدیجہ کو ان کے گھر سے اور مولا علی کو کعبے سے. جوش ملی آبادی نے جب نقشہ کھینچا نا 2 مصروں میں
کہ سرور کائنات نے جب مولا کائنات کو آغوش میں لیا تو کیا کیا؟ کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے رسول خدا نے یہی کہا تھا نا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو جوش میں دی آبادی نے کہا جیسے ہی نصف نور ملا، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. تو بہت پیارا اللہ سے سنا، اللہ نے اپنے آپ کو غرور سے دیکھا، میں نے محمد و علی بنائے ہیں. بس بھائی اذان گرامی، رسول خدا دو چیزیں لینے خود گئے، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب مولا کائنات. جملے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے سورہ رحمان. معصوم فرماتے ہیں اگر جنت کبھی دیکھنے کا جی کر رہا ہو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ دو محسن اسلام ہیں، ایک حضرت خدیجہ ایک حضرت ابو طالب. اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تب اللہ نے دو محسن اسلام بتائے، جناب ابو طالب جناب خدیجہ. بندے کی توجہ میرے ساتھ ہے، جناب ابو طالب جناب خدیجہ. اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے حبیب پہ قربان کی، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا. اب میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی، میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اب پہنچ گئے، چلیں گے. اے خدیجہ آپ ہیں محسنہ اسلام، آپ نے اپنی ساری دولت میرے حبیب پہ لٹا دی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے خدیجہ میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول موتی ہے وہ ہے فاطمہ. اگلی آیت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر جو ساتھ ساتھ چلیں گے، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو دونوں سمندروں کو ختم نہیں ہونے دے گی. چھٹے امام کوکب دری میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان سے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ مراد، دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ، برزخ ہے رسول خدا. اگلی آیت پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو سمندروں سے دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ، سبز حسن مجتبی سرخ حسین. معمولی حضرات آپ میرے ساتھ دل کا نعرے ماریں گے، تمام جو باہر کھڑے ہیں اندر کھڑے ہیں تمام نعرے ماریں گے، اور آپ کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رائے میں تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دشمن اللہ تعالی
पांव तक बिक चुका हूं। मैं आपकी जहमतों को तमाम कर रहा हूं, सुन लीजिए। 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, फिर तफसीली मसाइल को पेश करना। मजमा है मेरे साथ? ये कुरान करीम है, कोई ये नहीं कह सकता रिवायत ज़ईफ है। किसी में जुर्रत नहीं, आयत निकाल दे। आयत हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह फरमा रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ हो सकता? तो अल्लाह ने कयामत तक के लिए जनाब अबू तालिब की कुर्बानी को अबदी हयात दे दिए, जनाब खदीजा की कुर्बानी को अबदी हयात। और यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है कि ये वो हैं कि जिनके लिए हमने कुरान को नाजिल किया। सुन लीजिएगा। तो अब हबीब खुदा कुछ लेने खुद नहीं गए, सब कुछ खुद घर आया। कुरान भी जहां जहां जाते रहे आता रहा। तवज्जो, पैगंबर किसी को लेने नहीं गए। तवज्जो हो सारे मजमे की, मुसलमान खुद होके आते रहे। बैतुल माल कदमों में आता रहा, लोग दौलत निछावर करते रहे, लेकिन पैगंबर 2 चीजें लेने गए हैं। फिर मानो ना, दोनों मोहतरम है। जो इनके मुकाबले में आए उसी पे ये वो 2 हस्तियां जिनके मुकाबले में कोई ना आए। न जनाब खदीजा के मुकाबले में कोई ना आए, जनाब मौला कायनात के मुकाबले में कोई ना आए। फैजाने के नामी अल्लाह फरमा रहा है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब कह दीजिए मुझे तुमसे कुछ अजर रिसालत नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे कराबतदार कुर्बा से, मुसलमानों ने तर्जुमा किया कराबतदार, उनसे मवद्दत रखो, मोहब्बत नहीं। जब मौला सज्जाद शाम पहुंचे तो एक आदमी आया और उसने पत्थर मारा, और पत्थर मारने के बाद एक जुमला कहा, तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बर्बाद कर दिया। मैं इमाम अलैहिस्सलाम ने जुमला सुना और फौरन आयत पढ़ी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि। इमाम ने आयत पढ़ी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। जिसने तौहीन की थी ना वो अरब था, उसने आयत सुनी, फौरन एक मरतबा इमाम की खिदमत में अर्ज किया आपने इस आयत की तिलावत क्यों की? ये आयत तो अहले बैत की शान में आई। इमाम ने दूसरी आयत की तिलावत की इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जैसे पढ़ी उसने कहा कैदी ये जो दूसरी आयत आपने पढ़ी है ना ये भी अहले बैत की शान में। इमाम अलैहिस्सलाम ने 7 आयत की तिलावत की। वो बार बार कहता कैदी क्या बात है, आप वही आयत क्यों तिलावत करते हैं जो अहले बैत की शान में आई है? इमाम ने कहा तू अभी भी नहीं समझा? कहा नहीं, हमें बताया गया कि कोई बागी थे जिन्होंने करबला में बगावत की थी, यजीद ने बागियों को मार दिया, बागियों की बहनें बच्चे लाए गए हैं कैदी बना के। मौला ने कहा मैं बागी का नहीं, नवासा रसूल का बेटा। बस भाई आज की जो बानी है ना उन्होंने बड़ी अपने अजदाद के लिए बड़ी जहमतें की। दुनिया का उसूल यही है, हर बेटा चाहता है लोग मेरे बाप की मजलिस में आए, और दुनिया का उसूल है लोग जब बाप की मजलिस में आते हैं ना किसी के बेटे को गले लगाते हैं, अरे आपके बाप दुनिया से चले गए, अब आप यतीम हो गए। तो दुनिया का उसूल है कुछ मेरे भाई बच्चे पहुंच गए। दुनिया का उसूल है अगर किसी का बाप दुनिया से चला जाए ना उसे गले लगाया जाता है, और अगर किसी की बच्ची छोटी हो उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता। कभी ऐसा नहीं होता बेटे के गले में तौक डाल दिया जाए, हाथों में जंजीरें पहना दी जाए, पांव में बेड़ियां डाल दी जाए। अजरकुम अल्लाह, रोने में बखुल्ला कीजिएगा, बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। कभी ऐसा नहीं होता बेटी के बालों में हाथ डाला जाए, कभी ऐसा नहीं होता बहनों की चादरें नेजों से उतारे जाए,
نبی ایسا نہیں ہوتا، چھوٹی بچیاں ہوں تو بالیاں اتار لو، اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے 40 برس گریہ کیا۔ میں اور آپ کچھ دیر روتے ہیں نا تو پھر پیاس بھڑک جاتی ہے، پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنے بھائی میرے پیاس کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، گرمی بہت ہے، معاف کر دیں، بات کہتے ہیں نا، اشارہ کرتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے گرمی لگ رہی ہے۔ بس پہ دنیا کا اصول ہے، اگر زیادہ رہو نا پیاس لگتی ہے، اور بھی زیادہ رہو تو سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ میں اور آپ زیادہ روتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مولا سجاد مسلسل رو۔ کسی آدمی نے کہا کیا بات ہے، یہ آدمی مسلسل روتا رہتا ہے، تو کہا کہ خود پوچھو اس سے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا قتل ابن رسول اللہ اجشانا، میں اس لیے اتنا رو رہا ہوں، نبی کے نواسے کو پیاسا ذبح کر دیا۔ اس نے سوال کیا کہ وہ نبی کے نواسے آپ کے کیا لگتے تھے؟ امام نے رو کے کہا میرے بابا سے۔ کہا اور آپ نے کیا دیکھا؟ کہا 18 میرے خاندان کے جوانوں کو مارا جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہا 18 ایسے جوان مارے جن کی کوئی مثال نہیں تھی۔ پھر مولا نے رو کے کہا ان میں کوئی عباس سے، ان میں کوئی علی اکبر، کوئی قاسم، اون محمد۔ امام نے ایک ایک کا نام لیا، بس بھائی پیش کر رہا ہوں۔ امام نے ایک ایک کا نام لیا۔ اس نے کہا کہ آپ اہل بیت رسول ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔ کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ جب امام نے کہا نا، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے، نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں سب کے کپڑے نچڑ گئے ہیں، لیکن ایک سوال کروں، اگر آپ زیادہ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں رونے سے؟ امام نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، بس بے بات تھک چکے ہیں۔ امام نے فرمایا نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک آنکھوں سے دور ہوا تھا نبی یوسف۔ جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی، کہ میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، تو کہتا ہے میں روتا کیوں ہوں؟ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ امام نے رو کے کہا ہاں منہال تو بھی صحیح کہتا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال یہ بتا کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بلا سکتا ہوں، یزید کا دربار، شام کا بازار، میں نہیں بھلا سکتا۔ بس بھائی 5 منٹ کی زحمت دوں، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ، یا اب آپ اور نہیں سن سکتے؟ میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، آپ رو رو کے تھک گئے ہیں۔ مولا سجاد 40 برس روتے رہے۔ ایک آدمی کہتا میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک میرے کاندھے پہ خون کا قطرہ گرا۔ ایک مرتبہ وہ اونچی اونچی کہنے لگا مدینے والوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کی سنت بھلا دی انہوں نے، جانور زمین پہ کیوں نہیں ذبح کرتے، یہ چھتوں پہ کیوں جانور ذبح کرنے لگے؟
ایک غلام نے کہا رک جا، یہ جانور کا خون نہیں ہے، کوئی امام اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کے سامنے کسی نے وضو کا پانی رکھا، دیکھیے گا میری طرف، وضو کا پانی رکھا، امام نے وضو نہیں کیا، پانی کو دیکھا اور رونے لگے، ہائے میرے بابا پیاسے مارے ہیں، میں پانی سے وضو کروں، میرے بابا کو تو پانی نہیں ملا۔ امام نے اتنا گریہ کیا، پانی مضاف ہو گیا، پانی آنسوں سے بھر گیا، وہ نیا پانی لائے، پھر امام رونے لگے، کہا میرے بابا کو پانی نہیں ملا۔ ایک دن ایک مولا کا خادم آیا، کہا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، دروازے پہ کھڑا تھا، خادم نے کہا مولا گھر نہیں، کہا کہاں؟ کہا اپنے باغ میں گئے۔ وہ کہتا میں بہت خوش ہوا، امام پہلی مرتبہ سیر کے لیے گئے، کہا جیسے ہی میں مولا کے باغ پہنچا، دیکھا مولا نے عبا بچھا رکھی ہے اور مولا زمین پہ بیٹھے رو رہے، ہائے میرے بابا، ہائے حسین، ہائے مظلوم۔ کہا میں نے فوراً مولا سے کہا مولا آپ باغ میں سیر کرنے آئے تھے، مولا آپ یہاں پہ بھی رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں نا، باغ میں ایک پانی کی نالی بہ رہی تھی، مولا نے کہا جب میں پانی بہتا دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے پہ تمام کر رہا، بس 2 منٹ کی زحمت، رونا اپنی اپنی قسمت کا ہوتا ہے، بس بھائی جس کو رونا آگے آنکھوں میں آنسو ہے وہ مولا کو غصہ دے۔ مدینے والے جب مولا سجاد گلی سے گزرتے تھے نا بازار سے، تو وہ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے، کشتوں پہ کپڑا، کیوں؟ کیونکہ مولا سجاد اگر گوشت دیکھ لے مولا سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک قصاب بھول گیا، مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت تھا، اس نے اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں ڈالا، جانور میں کپڑا نہیں ڈالا، ذبح شدہ جانور میں۔ مولا سجاد نے جانور دیکھا، کربلا کا رخ کیا، کہا ہائے میرے بابا مارے گئے۔ اس نے کہا مولا مجھے معاف کرنے میں بھول گیا تھا۔ اس نے فوراً جانور پہ کپڑا ڈالا۔ مولا نے سوال کیا، میرا سوال ہے جواب دے گا؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا کیا سوال ہے؟ مولا نے فرمایا تو نے اس جانور کو جب ذبح کرنا چاہا پانی پلا دیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتے۔ مولا نے دوسرا سوال کیا، تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتے۔ مولا نے آخری سوال کیا، کہا اتنا بتا جب تو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں مولا، ہم چھپا کے جانور ذبح کرتے۔ مولا نے دوبارہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا۔ میری پھپھی کہتی رہی میری ماں نے چکیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون